مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا عن ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، علماء کرام، حاضرین مجلس، خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ برکتہ کی حیات و خدمات کے تعلق کے سلسلے میں منعقد ہونے والا یہ عظیم الشان سیمینار اس کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے اور ارباب فضل و کمال، ارباب نگارش اپنے مقالات میں، اپنے خطابات میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف موضوعوں پر روشنی ڈالی. میں نے ابھی آپ کے سامنے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث پڑھی ہے. میرا تاثر یہ ہے کہ حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ برکتہ ہر اعتبار سے حدیث پاک کا مصداق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، مگر 3 خوش نصیب وہ ہیں جن کے عمل کا سلسلہ جاری رہتا ہے. نمبر 1 صدقہ جاریہ. اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر گیا ہو جس کا نفع لوگوں کو برابر پہنچتا رہے، خواہ وہ جسمانی نفع ہو، روحانی نفع ہو، علمی نفع ہو. نمبر 2 علمی منتفع بھی. علم کا کوئی ایسا سلسلہ جاری کیا ہو جس سے نفع اٹھایا جائے، چاہے قیام مدارس کے ذریعے، درس و تدریس کے ذریعے، وعظ و تبلیغ کے ذریعے، تصنیف و تعلیم کے ذریعے، یعنی اس کی علمی خدمات لوگوں کے لیے نمونہ بنے اور وہ ان سے استفادہ کرے. اور ولد انسان يدعو له، یا اپنے پیچھے صالح اولاد چھوڑ کر جائے جو اولاد اس کے لیے دعائیں خیر کرے. یقیناً جس شخص کو ان تینوں نعمتوں میں سے کوئی ایک نعمت حاصل ہو جائے وہ بڑا نصیب ہے اور اس کے لیے اللہ جل شانہ کے یہاں اجر و ثواب کی بقا کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا. لیکن ایسے افراد جن کو اللہ تعالیٰ بیک وقت یہ تینوں خوبیاں عطا فرمائے اور صدقہ جاریہ، علم نافع اور اولاد صالح کا ذخیرہ اپنے پیچھے چھوڑ کر گیا ہو، ایسے افراد بہت کم ہوتے ہیں. یقیناً حضرت مولانا محمد سالم صاحب اس کا اعلیٰ مصداق ہے. تفصیل اور تفصیل کی ضرورت باقی نہیں رہی. آج یہاں حاضر ہوتے ہوئے درمیان میں راستے میں روایت ذہن میں آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ من اکرم الناس، یا رسول اللہ سب سے زیادہ باعزت و مکرم کون شخص ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم یوسف کا یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم. اس کے علاوہ دیگر جہاد سے بھی آپ نے اکرم الناس کی تشریف فرمائی. ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ 4-5 نسل تک یہ کرامت بلکہ اکرمیت تسلسل کے ساتھ باقی رہے. بلا شبہ اس خاندان کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا ہے. حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ برکتہ تک ہر بات الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم کا تصور آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی ایک عطا ہے. اور جیسا کہ حضرت مولانا نے اپنے خطاب میں ارشاد فرمایا کہ مولانا محمد سالم صاحب قاسمی نور اللہ برکتہ نے نہ صرف یہ کہ ماضی کی وراثت کو باقی رکھا، اس کی حفاظت کی، بلکہ آگے بھی اس وراثت کو تمامی ہی باقی رکھنے اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کا نظم قائم فرمایا. اس لیے انشاءاللہ اس کا تسلسل قائم رہے گا. اللہ تعالیٰ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ تمام خدمات کو قبول فرمائے، ان کے نقوش قدم کو پسندگان کے لیے نشان منزل بنائے، سفر حیات کو ان کے روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ان کے لگائے ہوئے اس درخت کو، جس کو پودا نہیں کہنا چاہیے درخت کہنا چاہیے، اس کو اور زیادہ بڑھاوا فرمائے اور اس کے خدام کو قبول فرمائے، اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جو علمی تصنیف